جی اپرچونٹی ان اے کرائسس. پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں جو جنگی بحران ہے وہ اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن ہماری سول ملٹری قیادت نے کمال مہارت کے ساتھ ملک کو پوزیشن کر لیا ہے بطور ایک ثالث. جو بات ہے وہ ماننے کی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی ایران کے صدر سے فون پر بات ہوئی ہے، آرمی چیف کی ٹرمپ صاحب سے فون پر بات ہوئی، اور بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ پاکستان میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے کسی بھی مذاکرات کی، بطور بشرط کہ تمام فریقین جو ہیں اس پر آمادہ ہوں. امریکی صدر ٹرمپ نے بھی جو بیانات دیے ہیں پچھلے 2 دن میں زبردست یو ٹرن ہے. پہلے انہوں نے بیان دیا جس میں انہوں نے ایران کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ہم آپ کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو تباہ و برباد کر دیں گے. دوسرے دن انہوں نے اپنا خیال بدلا اور انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے ایران میں، بہت اچھی بات چیت ہے، نتیجہ خیز اور تعمیری بات ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ معاملات طے ہو جائیں گے. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 5 دن کے لیے ہم اپنے حملے جو ہیں ان کے نیوکلیئر انسٹالیشن، ان کے انرجی انسٹالیشنز پہ وہ ہم روک رہے ہیں. تاہم پھر تہران سے جو بیان آیا انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، یہ ٹرمپ صاحب کیا بیانات دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. انفیکٹ پتہ کہ وہاں سے تو انفیکٹ باقاعدہ ٹرولنگ ہو رہی تھی. جیسے کہ ایک IRGC کے کمانڈر ہیں، اور میں ایک چیز مطلب ماننے پڑے گی کہ جتنی مہارت ان کو اب بالسٹک میزائلز اور ڈرونز میں ہے اتنی مہارت اب ان کو ٹرولنگ میں حاصل ہے. جیسے کہ سنیے کہ ایک IRGC کے کمانڈر نے پھر ٹرمپ صاحب کے بارے میں کیا کہا. باشد. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. You are fired because یہ ایک شو ہوسٹ کرتے تھے نا The Apprentice. فیوریٹ لائن تھی ٹرمپ کی، You're fired. Thank you for your attention to this matter تو ہے. اچھا اب بہت کچھ ہو رہا ہے یار، اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ آدھی چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، باقی آدھے پہ یقین نہیں آ رہا. جیسے کہ یہ جو ساری ثالثی کی بات ہے، اب اپ انٹل 3-4 days ago ساری یہاں پہ اسپیکولیشن یہ تھی کہ یہاں پہ سیکٹیرین کانفلکٹ ہو سکتا ہے، ہم اگر خلیج کے اگر مزید جنگ ابھرتی ہے تو کیا ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. اندر خانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی ور ٹرائنگ ٹو ڈیفیوز، پاکستان کی قیادت واز ٹرائنگ ٹو ڈیفیوز دی سچویشن. اب جیسے آپ نے کہا پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت مختلف قسم کی خبریں آئی ہیں. ایکسیوس ہو گیا، BBC ہو گیا، CNN ہو گیا، نیو یارک ٹائمز، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو آؤٹ اسکوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ فارن آفس ہو یا ہماری قیادت ہو، ایک بہت کیئرفل میسیجنگ، بہت کیئرفل اور بڑی سوبر میسیجنگ میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سٹیکس یہاں پر ہیں، سٹیکس آر ہائی اینڈ مینی تھنگس کین گو رانگ. ابھی اسرائیل بھی ایک اسپوائلر کا کردار پلے کر سکتی ہے، 1000 چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جو ہم ابھی ٹویٹس دکھا رہے ہیں اسکرین پر، 6:30 بجے آج شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی اگر دونوں راضی ہیں تو اسلام آباد آپ کے لیے حاضر ہے، آپ یہاں پر آ کے میڈییشن کر سکتے ہیں. سگنیفیکنٹ بات کیا ہے کہ کبھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ٹرمپ جب صبح اٹھے ہیں انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل پر اس کو ری پوسٹ کیا، شہباز شریف کے ٹویٹ کو، جو آپ اکثر کہا جاتا ہے ری ٹویٹس آر ناٹ انڈورسمنٹس، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس میں ویری مچ سو. اب سوال بنتا ہے کہ ایران کی طرف سے کیا آ رہا ہے. جہاں تک سننے میں آ رہا ہے اگین اب میری موٹی عقل کو بھی اسی بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ایران صرف یہ نہیں چاہ رہا کہ یار ایک جنگ بندی ہو، بلکہ ایک کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہو. اب کیا ان کا خیال ہے کہ دے ہیو انفلکٹڈ انف پین کہ وہ ایک اچھی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں؟ ان کی جو نئی قیادت ہے whoever is calling the shots اس کی کیا سوچ ہے؟ یہ ابھی ان ساری چیزوں پر ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے. تو ٹرمپ نے جو بیان دیا کل کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہماری وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے، تو پوچھا گیا رپورٹرز نے کہا کس سے بات چیت ہو رہی ہے، انہوں نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا کہیں وہ مار نہ دیے جائیں. کہیں وہ مار نہ دیا. سو کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون مار سکتا ہے انہیں؟ سو ایک شخص ہیں جس کے بارے میں امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہیں ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالباف. سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ میئر رہ چکے ہیں تہران کے، پاسدارانہ انقلاب کے بھی کمانڈر رہ چکے ہیں، جو حاوی ہیں آج کل، پولیس چیف بھی رہ چکے ہیں، مطلب بھاری بھرکم شخصیت ہیں. ان کا نام امریکی میڈیا لے رہا ہے کہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ان کے رویے سے کوئی ایسی چیز ابھی تک چھلک نہیں رہی
کہ ایران کے سیٹ اپ کا حصہ ہوتے ہوئے وہ کوئی ایسا ہنٹ دیں گے؟ کیونکہ ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اس پوری جنگ کے حوالے سے، ٹرمپ کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، امریکہ کے جو دعوے آتے ہیں اس کو وہ کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب امریکی میڈیا نے اگر ان کا نام لیا ہے، کین یو امیجن کہ ایران کے اندر جو لوگ بچے ہیں، اچھی خاصی تو ان کی لیڈرشپ کو تو آپ نے ٹارگٹ کر دیا، جو بچے ہیں ان میں سے کوئی سسپیکٹ ہو جائے کہ امریکہ ان سے بات کر رہا ہے. ہاں یہ ایک الگ سوال ہے. دیکھیں ابھی تو اگر میرے لیے جو ابھی ٹرمپ نے جو بات کی نا کہ اس کو کہیں مارا نہ جائے، یہ میرے لیے پتہ ہے ایک سگنیفیکنٹ ہے، میرے لیے یہ اشارہ اسرائیل کی طرف ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو نام نہ بتائیں گے، نہیں بتائیں گے. اب ظاہر ہے امریکہ کو تو پتہ ہے کہ کیا نام ہے نا، اگر واقعی ان سے بات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ساری ثالثی کی جو باتیں ہیں، آئی مین کلیئرلی ٹاکس آر ہیپننگ انڈائریکٹلی. جہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرلوکیوٹر کا رول ادا کر رہا ہے ان بٹوین، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم ایک قسم سے پتہ نہیں کیسے، اور ابھی ہم اس پہ بات کریں گے، ان لوگوں سے جو شاید ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں ان معاملات کے بارے میں، somehow we have found ourselves in the position کہ ہم دونوں فریقین کو ہمارے پاس کچھ حد تک اعتماد ہے. ایران کو بھی دیکھ لیں، دیکھیں ادروائز ٹریڈیشنلی ثالثی کون کرتا ہے یار؟ قطر کرتا ہے. قطر کے پاس دو چیزیں ہیں بیچنے کے لیے، گیس اور ثالثی، دونوں بند ہیں آج کل. سو فریقین 2-3 ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ بھی ایک بڑا پلیئر ہے اس پورے معاملات میں، جو اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے. ہمارا اس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم یہاں پہ کیسے پہنچے، کیسے ہم 3-4 فریقین کو ہم نے بظاہر ہم نے ان کا ٹرسٹ مینٹین کیا ہوا ہے. آج شام گئے ہم نے بات کی اسلام آباد میں صحافی کامران یوسف سے، اور ان سے یہی پوچھا کہ پاکستان کی طرف سے یہ ایک کلیئر بیان دے دینا کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں میزبانی کے لیے. تو کلیئرلی اس میں ٹرمپ اور ایران تو آمادہ ہیں ہی، لیکن سعودی عرب کی بھی ہمیں فل سپورٹ ہے، تبھی ہم نے یہ چیز ٹیبل پہ رکھی ہے. 2-3 فیکٹرز ہیں. آئی تھنک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ پاکستان اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں ہے کہ ایک طرف بالکل پاکستان کے امریکہ کے ساتھ انڈر ٹرمپ انتظامیہ بہت زبردست تعلقات ہیں، پھر پرسنل ریلیشن شپ بھی ہیں پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان. پھر اس کے علاوہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں. ایون جو لاسٹ ٹائم جون میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ ہوا تھا، تو اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہوگا ان دا مڈل آف دا وار پاکستان کے جو فیلڈ مارشل تھے وہ وائٹ ہاؤس گئے تھے، وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی، اور وہاں سے ہی ان دونوں کے درمیان ریپو بھی بنی تھی. تو ایک پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے، ہم نیبرنگ کنٹری بھی ہیں، ایران کے گلف کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں اس ریجن کے اندر، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ عمان ایک رول پلے کر رہا تھا، اور وہ مذاکرات حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن امریکہ نے پھر بھی حملہ کیا ایران کے اوپر. لیکن جو ایران نے ریٹیلیشن کی تو اس میں انہوں نے عمان کے اوپر بھی میزائل اور ڈرونز مارے. تو اگر آپ پورے ریجن کے اندر دیکھیں تو ایران کس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی اور ملک بچتا نہیں ہے سوائے پاکستان کے. اور باقی ایران پبلکلی جو مرضی سٹیٹمنٹس دیتا رہے، میرا اپنا ماننا ہے سفارتکاری کے اندر جو ڈپلومیسی کے یا جو بات چیت کے دروازے وہ بند نہیں ہوتے. تو ایران بھی میرے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ امپورٹنٹ ہے اگر امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے، انڈائریکٹلی پیغامات بھجوانے. انفیکٹ آلریڈی اس کی کنفرمیشن تو ہو گئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایک 15 نکاتی کوئی پروپوزل ہے جو ایران کو بھجوایا ہے، جس کی ایران نے بھی تصدیق کی ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں بنیادی فیکٹر ہے کہ یہاں پر جو پاکستان یونیکلی اس وقت اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور اوور آل جو ڈپلومیسی ہم نے فالو کی ہے، فی الحال سعودی عرب کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کانفلکٹ کے اندر براہ راست شامل نہیں ہوئے. ایران نے ان لائک باقی کنٹریز کے اوپر اس طریقے سے میزائل نہیں مارے. اس لیے میرے خیال میں پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن ہے، جس کی وجہ سے آئی تھنک پاکستان کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمرجنگ ایک ایسا ملک ابھر کر سامنے آیا ہے جو اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. سو جس منفرد پوزیشن میں پاکستان ہے اس کو یہاں لانے میں جو بات ہے سول ملٹری قیادت کا رول ہے، اہم رول ہے، جسے ریکگنائز کرنا چاہیے. اور ابھی تک بظاہر یہ اپروچ مؤثر نظر آتی ہے. میں نے کامران یوسف سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کے کوئی پٹ فالز بھی ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت obviously جو آپ کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سیم پیج کے اوپر ہے، بٹ لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جو آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے
وہی ان ایفرٹس کو لیڈ کر رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں اور اسحاق ڈار ہیں, دے آر آلسو پلئنگ اے ویری ریسپانسبل رول کے اس سارے کرائسس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی اس طرح کا بیان پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے نظر نہیں آتا کہ جس سے ہمارے لیے معاملات خراب ہوں. تو اسلام آباد کے اندر میرے خیال میں جو اس وقت پبلکلی تو ایکنالج نہیں کر رہے, لیکن پرائیویٹلی دے ڈو ایکنالج کہ پاکستان بڑا ایکٹیولی ایک رول پلے کر رہا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک کو ہوگا. اور اس کا فائدہ پاکستان کو کیا ہوگا؟ نمبر ون, کیونکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے. اگر یہ کانفلکٹ طول پکڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ ہمیں اس سارے کانفلکٹ کے اندر ایک سائڈ لینی پڑ سکتی ہے اور ملٹریلی میں بھی ہمیں انوالو ہونا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے اس اسٹیج کے اوپر حل ہو جاتا ہے تو سعودی عرب بھی آپ سے خوش ہوگا, ایران بھی آپ کی کردار کی تعریف کرے گا, اینڈ مور امپورٹنٹلی جو امریکہ ہے جس کے ساتھ پہلے ہی آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو اس میں اگر پاکستان ایک رول پلے کرتا ہے تو پاکستان کی اسٹریٹجک جو پروفائل ہے وہ اور بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کا یہ رول ابھر کر سامنے آ رہا ہے. اینڈ لیٹس سی, ابھی سچویشن کیونکہ انسرٹن ہے, بٹ سو فار جو پاکستان کے سفارتی حلقے ہیں دے بلیو کہ ہم نے ابھی تک جو اپنے کارڈز ہیں وہ بڑے زبردست کھیلے ہیں اور ابھی تک ہمارے جو اپنے مفادات ہیں ان کو اس طریقے سے نقصان نہیں پہنچا. وہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ تیل کی قیمتوں کی صورت میں جو سپلائی شاکس ہیں وہ تو پوری دنیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, بٹ اوور آل ابھی تک ہم نے تمام جو اس کانفلکٹ کے اندر پلیئرز براہ راست یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں وہ اس طریقے سے ناراض نہیں کیا. اور بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹائٹ جو ڈپلومیٹک روپ ہے اس کے اوپر ابھی ہم پگڈنڈی کے اوپر چل رہے ہیں, اینڈ سو فار میرے خیال میں سکسیسفلی چل رہے ہیں. تو وہ جو ہم بات کر رہے ہیں اپرچونٹی ان کرائسس, دیکھیں پچھلے سال ٹرمپ صاحب پیس میکر کا رول پلے کر رہے تھے یہاں پہ جنگ, اور اب یہ ٹیبلز ہیو ٹرن کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پیس میکر ہم بننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے انہیں نامنیٹ کیا تھا نوبیل پرائز کے لیے. اگر ہو گیا, دیکھیں میں بہت بڑا اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جس طرح ابھی کامران نے بھی کہا سو فار سو گڈ, دیر آر ٹو مینی ویریبلس, اور چیزیں ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم امید کر رہے ہیں ویسے ہی جائیں. کاش ایسے ہی ہو تو میرا خیال ہے کہ کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. نہیں بالکل نہیں, پوری دنیا ایک سائے آف ریلیف لے گی کہ بھائی نہیں. اور دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے, اور کامران جو کہہ رہے تھے آپ کا ڈپلومیٹک اسٹاک ول گو کریزی. اینڈ اگین میں ایک بار پھر یہ جو سارا سلسلہ شروع کہاں ہوا تھا, تو میں ایک بار پھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا دل کی اتن گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اگر انہوں نے بھنڈ نہیں مارا ہوتا تو دین آل آف دیٹ وڈ ناٹ ہیو فالوڈ. اینی وے, اب میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا, بس ایک کوئی موقع جانے نہیں دیتے. ایک دفعہ بات کی ہے بائی دا وے, آج ان کو بھی ٹرمپ نے فون کیا ہے. نہیں کیا ہے, بالکل. کیوں کیا ہے یار کہ تم بھی بھائی ہو یار, تم بھی بھائی ہو, ٹینشن نہ لو, ٹینشن مت لو یار. پاکستان کے ساتھ ہمارے چل رہے ہیں معاملات جنگ ونگ حل کرنے کے, لیکن تم ٹینشن نہ. آپ خود کہتے تھے کہ ڈی ہائفنیٹ کرو ریلیشن شپ, تو کر دی, اب کیا مسئلہ ہے آپ کو. لیکن اگین آئی ول ہیو ٹو سے کہ, اور یہ بھی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ابھی تک پاکستان کی قیادت سے جو بھی میسیجنگ ہوئی ہے انتہائی سوبر اور انتہائی, آپ میں کہہ سکتا ہوں ڈاؤن پلے نہیں میں کہوں گا, لیکن کیئرفل میسیجنگ ہے. بہت زیادہ جشن بھی نہیں منایا جا رہا. میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, وہاں پہ تو جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے. سو فار سو گڈ. اب کامران نے تو یہاں پہ بات کی نا کہ اگر یہ چیز کامیاب ہوتی ہے تو کیا ہوگا, لیکن آن دی ادر سائڈ جیسے آپ نے کہا نا کہ ابھی بہت خطرے ہیں, بہت اسپوائلرز ہیں. سب سے بڑا تو اسرائیل, سب سے بڑا, کیونکہ ابھی تک ہم نے جو پچھلے 2 دن میں ہم نے دیکھا ہے تھوڑی بہت خاموشی ہے, پراسرار خاموشی ہے, کیونکہ ایک چیز امریکی میڈیا میں آ رہی ہے کہ یہ ٹرمپ نے جو یو ٹرن لیا اور سڈنلی بات کی کہ ہم یہ وی آر گیونگ پیس اے چانس یا ایفرٹس کو ہم کریں, تو اسرائیل جو ہے, کیا اسرائیل کو ڈچ کیا ہے؟ نیتن یاہو اس وقت پریشان ہے کیونکہ ان کے جو عزائم ہیں گریٹر اسرائیل کے, ایران کو نیست و نابود کرنا ہے, وہ کہاں فٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں واشنگٹن جا کے ہی سوال کرنا چاہیے. یا اسرائیل کا کیا سوچ رہا ہے واشنگٹن سے پتہ کرنا چاہیے, وہاں سے پتہ لگے گا. ٹیل اویو کو تو ہم نہیں کال کرنے والے. ایک ہم بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو چلیں گے پھر واشنگٹن.